اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ دامان نگاہ تنگ گلے حسن تو بسیار دامان نگاہ تنگ گلے حسن تو بسیار گلچین بہار تز دامان گلہ دارت گلچین بہار تز دامان گلہ دارت سٹیج پر جلوہ افروز میری ملت کے رہنمایان گرامی، ملت کے زوما، میرے انتہائی محترم و مکرم مہمانان گرامی جن میں خواتین و حضرات دونوں شامل ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام مسنون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا سوغات پیش کیے دیتا ہوں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا کہ دامن وقت اب اتنا سمٹ چکا ہے کہ میں کوئی بلیغ خطبہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ البتہ آج جن دو شاہکار کتابوں کی رونمائی کی یہ تقریب منعقد ہوئی ہے، میں ایک کتاب کے پرسنل مصنف جناب غلام قادر بیگ صاحب، جو درویش شناسی کا مصنف ہے، جس کو آپ کے سیال قلم نے معرض تحریر میں لایا ہے۔ دوسری کتاب آپ نے اپنے دو معاون مصنفین جن میں ڈاکٹر شاہد محمود اور مرحوم و مغفور غلام رسول بیگ، جو اس وقت اس مادی دنیا سے وہ ابدیت کے سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں بالغ نظر مصنفین کے اشتراک سے آپ نے دبستان حنزہ معرض تحریر میں لایا، جس کے لیے میں اپنی جانب سے اور آپ تمام مہمانان گرامی کی جانب سے صمیمیت قلبی کے ساتھ مصنف گرامی کی خدمت میں تبریکات اور تہنیت کا سوغات پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ تو خدا انہیں لمبی زندگی عطا کرے تاکہ پرورش لوح و قلم کا یہ مقدس فریضہ آپ کے ہاتھوں انجام پاتا رہے۔ باتیں تو دونوں کتابوں پر تبصرے کی صورت میں، جائزے کی صورت میں بھی بہت ہو سکتی ہے، لیکن دامن وقت سمجھ چکا ہے۔ میں کیا کہوں، جہاں تک دبستان حنزہ کا تعلق ہے، یہ تیسری یا چوتھی کاوش ہے جو سرزمین حنزہ کے سپوتوں میں سے ایک نے معرض تحریر میں لایا۔ سب سے پہلے 19ویں صدی کے اوائل میں سرزمین ریاست حنزہ کے ممتاز حکمران میر غضنفر علی خان، جن کے بارے میں پورے دردستان کے اندر یہ ضرب المثل مشہور ہے کہ راہ بڑو غضنفر چھیش بڑو دیامر، یہ عظیم حکمران نہ صرف بساط سیاست کا متحرک مہرہ تھا، بلکہ سیاست کے ساتھ علم و ادب سے بھی آپ کا بہت بڑا گہرا تعلق رہا۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے انتہائی فخر محسوس کرتا ہوں کہ ریاست حنزہ کی تاریخ پر میر غضنفر علی خان نے پہلی مرتبہ قلم اٹھایا اور اپنے زمانے تک
ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے دربار کے ایک خاص معاون آخوند رستم علی حیدرآبادی کے معاونت و اشتراک سے تاریخ ہنزہ کو کمپائل کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری کاوش سرزمین ہنزہ کے ایک اور عظیم سپوت وزیر زادہ محمد رضا بیگ نے ہنزہ کی تاریخ رقم فرمائی۔ تیسری مرتبہ وزیر قدرت اللہ بیگ نے تاریخ ہنزہ کو دو ضخیم جلدوں میں تاریخ عہد عتیق اور تاریخ عہد جدید کے عنوان سے مرتب کیا، مگر وہ متاسفانہ دری فارسی میں لکھی گئی تھی جس تک عام قاریوں کی رسائی نہیں ہے۔ ایک کاوش میرے قلم سے بھی ہوئی ریاست ہنزہ تاریخ و ثقافت کے آئینے میں، مگر دبستان ہنزہ کو جس سلیقے سے فاضل مصنف نے رقم کیا، انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر اختصاص رکھنے والے شخصیات کو تاریخ کے منظر میں پیش کیا، میں اس کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری کتاب درویش شناسی، یہ علامہ بزرگوار کی شخصیت اور ان کے شاعری اور ان کے علم و حکمت کے حوالے سے میں آپ کے خدمت میں یہ کہتا چلوں کہ ریاست ہنزہ میں 20ویں صدی کے وسط تک بروشس کی زبان شاعری کے لب و لہجے سے نامانوس تھی۔ ہنزہ کا پہلا بروشس کی زبان کا شاعر علامہ نصیر الدین نصیر ہنزوی مرحوم ہے، جنہوں نے اس تہی دامن زبان کو ولائی و عرفانی ادب و لہجے سے لب و لہجے سے مانوس کیا۔ آپ کی شاعری اکتسابی نہیں، تائیدی ہے۔ آپ کے طبع سلیم کے آگے بروشس کی زبان کے جملہ الفاظ کا مکمل سرمایہ ایک فرمان بردار غلام کی طرح دست بستہ نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسب ضرورت آپ نے بعض دوسری زبانوں مثلاً فارسی کے کلمات سے بھی استفادہ کیا ہے، مگر یہ اب نہایت دلچسپ ہے کہ باوجود اس کے کہ بروشس کی زبان میں ان کلمات کی شمولیت ایک تازہ اور نیا عنصر ہے، علامہ صاحب کی شاعری میں یہ کلمات بروشس کی لب و لہجے کے ساتھ ایسے گل مل گئے ہیں جیسے وہ صدیوں سے اس زبان کا حصہ رہے ہیں۔ میں علامہ صاحب کا ایک شعر غور کیجئے کہ اس میں ایک شعر کے اندر دال کا حرف 12 مرتبہ آیا ہے۔ دوستی دیوانہ درویش داک دلتس دغرشا، دوستی دیوانہ درویش داک دلتس دغرشا، دک دمن دیوانگی ولو داک دمداری بویت، دک دمن دیوانگی ولو داک دمداری بویت۔ کمال کی بات یہ ہے کہ پہلے مصرعے میں 6 دال اور دوسرے مصرعے میں 6 دال، دونوں ملا کے 12 مرتبہ اس ایک شعر کے اندر دال کا حرف آیا ہوا ہے۔ بلا شبہ اس شعر میں آپ کا جانان سے لگاؤ اس کی بلندیوں پر نظر آتا ہے۔ دوستی دیوانہ درویش داک دست دغرشا کیا، محبت، مودت اور الفت کے درویش کو پھر اس سے پوچھنا چاہتے ہو، دک دمن دیوانگی ولو داک دمداری ابویت، جس مالک جس جانان پر میرا کامل یقین ہے، تو اس سے محرمانہ انداز میں پھر جو آپ نے مناجات پیش کی ہے پھر پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہو۔ درج بالا شعر کے دونوں مصروں میں صرف دال کی 12 مرتبہ تواتر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، گویا لفظ بائد کے سوا
ہر لفظ کے آغاز میں حرف دال آیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ حرف ہر مصرعے میں، پہلے مصرعے میں بھی 6، دوسرے مصرعے میں بھی 6 آیا ہے۔ یہ محض اتفاق یا اکتسابی کمال نہیں بلکہ ثمرائی تائید ہے کہ اس منفرد شعر میں جمال معنوی کے ساتھ لفظی حسن بھی نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اس میں زور کلام کے ساتھ وزن میں موسیقیت کی موجودگی سے تخلیقی عمل کو کمال حاصل ہوا ہے۔ یہ وہ محاسن ہیں جن کی وجہ سے آپ کی شاعری ماضی اور ہم عصر عرفانی ادب میں خصوصیت کے لحاظ سے منفرد اور یگانہ نظر آتا ہے۔ علامہ صاحب کی بروشس کی شاعری اس حوالے سے بھی منفرد ہے کہ آپ سے پہلے بروشس کی زبان کی شاعری کا وجود نہیں تھا کہ آپ نے پیشرو شاعر کے کلام سے استفادہ کیا ہو۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ آپ کے قلم سے منفرد محاسن کے ساتھ بروشس کی شاعری کا آغاز ہوا۔ اسرار و رموز سے لبریز آپ کی ولائی و عرفانی شاعری نے روحانیت اور عاشقین و عارفین حق کے لیے نور و سرور کی راہیں روشن کی۔ سچ کہا، جیسا کہ تاریخ اسلام ہمیں اس عظیم شاعر کی نشاندہی کرتی ہے، حضرت حسان ابن ثابت، جس نے ولائی و عرفانی شاعری کا رسول اور آل رسول کی فضیلت کا آغاز شاعری میں فرمایا تھا۔ اس کے لیے پیغمبر اسلام نے اپنے اس ارشاد کی صورت میں ایوارڈ عنایت کیا تھا، لا تزال یا حسان ایدک اللہ بروح القدس حتی نصرتنا بلسانک۔ اے حسان، جب تک تم اپنی زبان سے میرے اور میرے اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے جاؤ گے، روح القدس کی تائید تمہارے ساتھ شامل ہوتی رہے گی۔ تو علامہ صاحب کی شاعری پر بس اتنا ہی دامن وقت کی تنگی کے حوالے سے کافی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔